اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عودات المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لکم کیف تحکمون صلوات عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صنام کلام میں سورہ مبارکہ یونس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ یونس قرآن مجید کا 10واں سورہ ہے اور وہ آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا نشان ہے 35۔ 10واں سورہ 35ویں آیت۔ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو فیصلہ تم کرو کہ اس کی پیروی کرو گے، اس کا اتباع کرو گے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جاؤ گے جو خود محتاج ہدایت ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تم کیا حکم لگاتے ہو، کیا فیصلہ کرتے ہو کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، یا اس کے پیچھے جایا جائے جو خود محتاج ہدایت ہے؟ تو آیت نے بتلایا کہ ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں، ہدایت کرنے والا اور محتاج ہدایت برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ سجدہ میں آواز دی، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سنا مومن اور فاسق برابر نہیں، مومن اور فاسق برابر نہیں۔ پھر آگے بڑھ کر سورہ حشر میں آواز دی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، سنا جنتی اور جہنمی برابر نہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر سورہ مائدہ میں آواز دی، 5واں سورہ قرآن مجید کا، قل لا یستوی الخبیث والطیب، حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ قل کے معنی کہہ دو، قل کے معنی کہہ دو، لا یستوی الخبیث والطیب، حبیب ان سے کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں۔ تو قل کے کیا معنی؟ قل کے معنی حبیب ان سے کہہ دو۔ قرآن میں بہت سی آیات ہیں اور بہت سے سورے ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے قل سے، چاروں قل بھی سب کو یاد ہوں گے، اور مشہور و معروف سورے کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل حبیب کہہ دو، کیا کہہ دو؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جو قل ہے نا آغاز میں قل، اس قل کے کا تعلق ہے اللہ سے، قل کا معنی کہہ دو، یہ قل کا تعلق ہے اللہ سے، اور محمد کو پیغام کیا دینا ہے؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات پہنچ گئی کہ قل کے مطلب حبیب کہہ دو، تو اس قل کا تعلق ہے اللہ سے، اور حبیب کو کہنا کیا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ سامنے 2-3 بچے بیٹھے ہیں، مثال دے دوں، اگر میں ان بچوں سے کہوں کہو بیٹا الف،
اور جب پلٹ کے مجھ سے کہا کہو بیٹا الف، مسئلہ نہ تو ہو جائے گا. پھر میں ان سے کہوں کہو بیٹا الف، یہ میری صورت دیکھے اور کہیں کہو بیٹا الف، میں نے پھر کہا کہو بیٹا الف، اس نے پھر پلٹ کے کہا کہ کہو بیٹا الف. تو اس کو کہو بیٹا نہیں کہنا، اس کہو بیٹے کا تعلق ہے مجھ سے، اس کو کہنا ہے فقط الف، ہے نا. تو یہ جو قل ہے اس قل کا تعلق ہے اللہ سے. پیغام نبی کو دینا ہے وہ اللہ ایک ہے، لیکن خدا کی قسم کتنا امانت دار نبی ہے جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو بھی نہیں ہٹاتا. تو کیا دین کو آپ کی مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ یہ بات سامنے جو بچہ بیٹھا ہے اس تک بھرپور طریقے سے پہنچی ہے، اس لیے کہ اس نے فقط سبحان اللہ نہیں کہا بلکہ نعرہ بھی لگا دیا اور لگایا نا. اور میں اسے ذکر علی سے کیوں محروم کروں؟ اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے ذکر علی نے بات، علی کا ذکر عبادت ہے نا. تو رکنا نہیں ہے. قل میرے محمد سے کہہ لا یستوی الخبیث والطیب، کہ خبیث اور طیب برابر نہیں ہے نا. طیب خبیث برابر نہیں. یہ طیب کے معنی کیا ہے؟ یہ تو سب نے بتا دیا، میں تو بچے سے پوچھ رہا تھا، ہے نا. طیب کے معنی اب تو سن لیا، طیب کے معنی پاک. اور یہ بھی سن لو کہ میں نے طیب کے معنی دوسری تیسری جماعت میں یاد کیے تھے. اسکول میں یاد کرایا گیا تھا پہلا کلمہ طیب، طیب معنی یہ میں نے کیوں کیا، یہ کیوں پڑھ کے بتایا آپ کو؟ اس لیے بتایا کہ اسکول میں جو پڑھایا جائے اسے یاد رکھنا چاہیے، کہیں نہ کہیں کام آئی جاتا ہے. تو طیب کے معنی کیا ہے؟ پاک. خبیث کے معنی نجس. طیب کے معنی پاک، خبیث کے معنی نجس. آخری نبی کو بھیجا کیوں؟ اغراض بیسر. سورہ اعراف 7واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اس آخری نبی کو بھیجا کیوں؟ اغراض بیسر. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا درمیان سے. یأمرهم بالمعروف، یہ محمد ساری عبادتوں کا حکم دے گا. وینہاہم عن المنکر، اور تمہیں ساری برائیوں سے روکے گا. ویحل لهم الطیبات، یہ محمد ساری طیب یعنی پاک چیزوں کو حلال کرے گا. ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ محمد ساری خبیث یعنی نجس چیزوں کو حرام کرے گا. تو نبی کا کام کیا ہے؟ کہ جو طیب ہو پاک ہو اسے حلال کرے، جو خبیث ہو نجس ہو اسے حرام کرے. خدا کی قسم ماہ ربیع الاول کا آغاز ہے اور یہ مہینہ منسوب ہے میرے نبی سے. کتنا بڑا احسان ہے میرے محمد کا اس امت پر کہ میرا نبی جانوروں کے ساتھ نہیں رہا لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سا جانور طیب کون سا خبیث. سارے جانور طیب تو ہے نہیں، کچھ طیب ہے اجازت ہے کھاؤ، کچھ خبیث ہے نجس ہے ممانعت ہے نہ کھاؤ. تو کتنا بڑا احسان ہے ہمارے نبی کا اس امت پر کہ جانوروں کے ساتھ نہیں رہا، تم کو بتا دیا کہ کون سا جانور طیب کون سا خبیث. اسی طریقے سے سارے پرندے بھی حلال نہیں ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام. جو طیب ہے اجازت ہے کھاؤ، جو خبیث ہے نجس ہے ممانعت ہے نہ کھاؤ. کتنا بڑا احسان میرے نبی کا اس امت پر کہ پرندوں کے ساتھ نہیں رہا لیکن آپ کو بتلا دیا کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث. اسی طریقے سے سارے سی فوڈ بھی حلال نہیں ہیں. مولانا میں نے آپ کو دیکھ کر سی فوڈ کہا ہے، ورنہ میں کہنے والا تھا سمندری مخلوق ہے نا. یہ بچے بیٹھے ہوئے یہ پریشان ہو جاتے ہیں سمندری مخلوق کیا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ بھائی سی فوڈ کہو سمندری مخلوق کہو بات ایک ہی ہے نا. تو سارے سی فوڈ سارے سمندری مخلوق حلال نہیں ہے، کچھ حلال ہے اجازت ہے کھاؤ، کچھ حرام ہے ممانعت ہے نہ کھاؤ ہے نا. حلال حرام. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم نے تمہارے شہر میں ریسٹورنٹ پہ لوگوں کو جب پوچھتے ہوئے سنا کہ بھائی یہ مچھلی مومن ہے، تو اب مچھلی مومن ہے نہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے. مچھلی مومن ہے یا نہیں
یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن یہاں تک بات آگے ظاہر پرچہ لے کے تو بیٹھا نہیں ممبر پہ، بات آگے تو مچھلی کے حوالے سے ایک آیت بھی سنتے جاؤ. بھائی حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہوئے، ناراض ہونے کے بعد فرات کے کنارے آئے اور پانی میں جس لگائے. ادھر یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں آئے، ادھر قدرت نے آواز دی خبردار نکلنا مت، ہماری امانت سمجھ کے پیٹ میں رکھنا، ہماری امانت سمجھ کر پیٹ میں رکھنا. جب یونس بطن ماہی میں آئے، مچھلی کے پیٹ میں آئے، تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی، اور وہ آیہ کریمہ سب کو یاد ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مالک میں ظالموں میں سے تھا. یونس نے تسبیح پڑھی، مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی. اور اب جملہ آپ کے حوالے ہے، اللہ پکار کے کہتا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے ہیں. سنو لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتا تو ہم یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے. یونس زندہ رہتے تو وہ مچھلی بھی تو زندہ رہتی. بھائی یونس زندہ رہتے تو وہ مچھلی بھی تو زندہ رہتی. تو اب بھی تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ اللہ جو ایک مچھلی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے، کیا کائنات میں ایمان کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ دیکھیے پیچھے والے سامعین جو تشریف فرما باتیں پہنچ رہی ہیں، مشکل باتیں تو نہیں ہیں، بس یہی سے گفتگو آگے بڑھ گئی. تو درمیان میں بات آ گئی مچھلی والی. مجھے تو جانا آ گیا ہے، لیکن درمیان میں بات آ گئی تو میں نے کہا زمانے کے امام کے حوالے سے جملہ ہدیہ کرتا ہوا جا. اسی لیے اگر تم نے سبحان اللہ کر لیا تو روک کے ایک جملہ اور ہدیہ کر، روک کر ایک جملہ اور ہدیہ کر. مانتے سب ہیں اسے، وہ جس کا ظہور ہونا ہے نا سب مانتے ہیں، کوئی یعنی انکار کوئی نہیں کرتا. بھاری ہوئی ہیں روایتیں، 200 سے زیادہ روایتیں ہیں، 200 سے زیادہ، جس میں لکھا ہے کہ نسل فاطمہ سے ہوگا، ہے نا. اور میرے والد علامہ آیت اللہ علامہ طالب چوری نے جو کتاب لکھی، کیا نام ہے، علامات ظہور مہدی، اس میں یہ کاؤنٹنگز بھی لکھی ہیں کہ 200 سے زیادہ روایت ہے جس میں لکھا ہے، برادران اہل سنت کے حوالے بتلا رہا ہوں کہ وہ نسل فاطمہ سے ہوگا. تو مانتے سب ہیں، جس کا ظہور ہونا ہے سب مانتے ہیں. ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، چھوٹا سا فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ جناب آخری زمانے میں پیدا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکا پردے غیب میں، ہے نا. مانتے سب ہیں، سب مانتے ہیں. ارے بھائی سب مانتے ہیں جبھی تو دعا کر رہے ہیں کہ مالک انتظار کو دور کر اس کو بھیج دے، مالک انتظار کو دور کر اس کو بھیج دے. تو بھائی یہ انتظار کیسا؟ تم تو عادی ہو بنانے کے، بنا لو. تم تو عادی ہو بنانے کے، بنا لو. کہ نہیں، اس کے ظہور کی دعا تو مانگ سکتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کی دعا تو مانگ سکتے ہیں، لیکن خود نہیں بنا سکتے. تو جب تم بار بار نہ بنا سکے تو پہلا کہاں سے بنا لو گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رکنا نہیں ہے نا. تو مانتے سب ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کے امام غیبت میں ہیں، آپ کے امام زمانہ غیبت میں، لیکن آپ علی کے چاہنے والوں کا مزاج عجیب ہے. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے امام غائب پردے میں بیٹھ کر آپ کی ہدایت کرتے ہیں. آپ علی کے چاہنے والوں کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے امام غائب غیبت میں رہ کر پردے غیب میں بیٹھ کر آپ کی ہدایت کرتے ہیں. تو آپ کا دعویٰ ہے بھائی، آپ کا ہے دعویٰ، آپ کا ہے. آپ میرا تو سر آنکھوں پر ہے، سر آنکھوں پہ مشاہدے میں بھی ہے.
سر آنکھوں پہ کہ ہدایت ملتی ہے. کہنے لگا بھائی ہدایت وہ کرے جو ظاہر ہو, جو ظاہر ہوگا وہی تو دوسری چیز کو ظاہر کرے گا. یہ غیبت میں بیٹھ کر ہدایت کیسے کرتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ابلیس غیبت میں بیٹھ کر گمراہ کیسے کرتا ہے. رکنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں, مومن فاسق برابر نہیں, طیب خبیث برابر نہیں, جنتی جہنمی برابر نہیں. بات رکی تھی طیب اور خبیث پر, ہے نا. یہ محمد ساری طیب چیزوں کو حلال کرے گا اور یہ محمد ساری خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. کتنا بڑا احسان ہے کہ میرا نبی جانور کے ساتھ نہیں رہا لیکن تم کو بتلا دیا کہ کون سا جانور طیب کون سا خبیث. میرا محمد پرندوں کے ساتھ نہیں رہا لیکن آپ کو بتلا دیا کہ کون سا پرندہ طیب کون سا خبیث. میرا محمد سمندری مخلوقات کے ساتھ نہیں رہا لیکن آپ کو بتلا دیا کہ کون سی سمندری مخلوق طیب کون سی خبیث. تو بھائی جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلا دیا. بھائی جن کے ساتھ نہیں رہا ان کے بارے میں بتلا دیا. تو اب جن کے ساتھ رہا ہوگا کیا ان کے بارے میں نہیں بتلائے گا؟ تو جو طیب تھا اسے ہاتھوں پہ اٹھایا, جو خبیث تھا اسے دربار سے اٹھایا. بتائیے بھائی ابھی تو ہم نے صرف ہاتھوں پہ بلند کرنے کی بات کی تھی, میدان تک تو پہنچا ہی نہیں تھے, انہوں نے پہلے ہی نعرہ لگا دیا. اور یہ نعرہ بھی عجیب و غریب ہے. میں اس کو ذرا بدل کے سوالیہ نشان بنا دیتا ہوں. بھائی قرآن میں خدا بولا, کیا بولا؟ غدیر میں نبی بولا, کیا بولا؟ خدا کی قسم کتنا پست ہے یہ انسان, کتنا کمزور ہے یہ انسان کہ ایک عورت کے کہنے پر ایک اجنبی کو اپنا باپ مان لے گا لیکن محمد کے کہنے پر علی کو مولا نہیں مانے گا. پہنچی بات؟ ہاں ایسا ہی ہے. بہت رہی ہے صاحب بات. تو بھائی میرا یہ جملہ میرے ایک دوست کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ایک ساتھ 3 نعرے لگا دیے. کتنے لگائے؟ 3. ہاں مجھے معلوم ہے کہاں پہ میں نے روکا ہے لیکن یہ ان کو ایک ہدیہ کر دو جملہ, اسے کہ بڑی محنت سے لگائے. بھائی کتنے لگائے؟ 3 نعرے. پہلا نعرہ لگایا نعرے تکبیر, آپ نے کیا کہا؟ دوسرا نعرہ لگایا نعرے رسالت, تو مہینہ چل رہا ہے, کیا کہا؟ ہاں. تیسرا نعرہ لگایا میرے دوست نے نعرے, کیا کہا آپ نے؟ کہنے لگے, ہے نا, وہ ملا ہی کیا جس کے حلق سے علی کے فضائل اتر جائے. اب سنو اعتراض, سنو اعتراض. کہنے لگے کہ بھائی نبی کی جنگوں کا نعرہ تو, نبی کی جنگوں کا نعرہ تو نعرے تکبیر تھا, تم یہ نعرے حیدری کہاں سے لے آئے؟ نبی کی جنگوں کا نعرہ تو نعرے تکبیر تھا, بھائی تم یہ نعرے حیدری کہاں سے لے آئے؟ ہے نا. اس بات کو یاد رکھنا کہ اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں. اسلام کے 3 ہی بڑے دشمن ہیں, مشرک خدا کا دشمن, کافر نبی کا دشمن. اب منافق کے لیے کیا تفصیل بیان کریں؟ بہت آسان بات ہے نا. مشرک خدا کا دشمن, کافر نبی کا دشمن, منافق علی کا دشمن. تو جب مقابلے پر مشرک ہوگا خدا کا دشمن, اللہ کا دشمن, تو نعرہ تکبیر لگایا جائے گا. اور جب مقابلے پر کافر ہوگا نبی کا دشمن تو نعرہ رسالت لگایا جائے گا. اور جب مقابلے پر منافق ہوگا تو نعرہ حیدری.
حسین کا بابا حسین کا بابا سب مل کے بولو سب مل کے بولو نماز کرنا نماز کرنا نماز کرنا اب آ جائے بھائی ان آیات تک جہاں پہ رکا تھا. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں, مومن فاسق برابر نہیں, جنتی جہنمی برابر نہیں. اور چوتھی آیت کون سی پڑھی تھی سورہ مائدہ کی؟ قل لا یستوی الخبیث والطیب. حبیب کہہ دو کہ طیب اور خبیث برابر نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر سورہ فاطر میں آواز دی, 35واں سورہ قرآن مجید کا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. سنا, سایہ دھوپ برابر نہیں, اندھیرا اجالا برابر نہیں, اندھا بینا برابر نہیں. اور پھر سورہ زمر میں فیصلہ کیا 39واں سورہ قرآن مجید کا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. حبیب کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. آیت ہے آیت. حبیب کہہ دو کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. میں نے مختلف مقامات سے آیت پیش کی, آیات. اب نتیجہ آپ نکالیں گے, نتیجہ نکلنے والا ہے. ہدایت کرنے والا محتاج ہدایت برابر نہیں, مومن فاسق برابر نہیں, جنتی جہنمی برابر نہیں, طیب خبیث برابر نہیں, اندھا بینا برابر نہیں, سایہ دھوپ برابر نہیں, اندھیرا اجالا برابر نہیں. اور سورہ زمر میں فیصلہ کیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں. تو وہ اللہ جو یہ پسند نہ کرے کہ جاہل عالم کے برابر آ جائے, وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال کرنے والا جاہل آگے ہو اور سلونی کہنے والا پیچھے. اور یہ ذہن میں رہے کہ تاریخ کا پہلا سلونی میرے نبی کا سلونی ہے. ابھی پھر صحیح ہے نا, وہی وراثت میں علی تک آیا, علی سے 12ویں تک گیا ہے نا. تو اب رکنا نہیں ہے, عالم اور جاہل برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر سورہ رات میں آواز دی, 13واں سورہ قرآن مجید کا, وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكَلِ. سنا, ساری سبزیاں برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل میں آواز دی, انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض. سارے انسان برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر آل عمران میں آواز دی, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر 17ویں سورہ میں آواز دی, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. سارے نبی برابر نہیں. تو ساری سبزیاں برابر نہیں, سارے انسان برابر نہیں, سارے رسول برابر نہیں, سارے نبی برابر نہیں. مقداد ابو ذر جیسا نہیں, ابو ذر سلمان جیسا نہیں. تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ بھائی جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو میں نے کیا کہا, کون کھانے والا؟ حلوہ کھانے والا. کون؟ حلوہ کھانے والا. حلوہ تو ہم بھی کھاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی کھاتے ہوں گے, یقیناً انکار تو نہیں ہے, اور آپ میں سے بھی بہت سے ہوں گے, ہے نا. ہے تو ایسے, لیکن یہاں رک کے جملہ سنو بھائی, کمال ہو گیا. یہ بھی کمال ہے, یعنی یہ بھی کمال ہے کہ مجلس کے تبرک کو سب نے مدد کہا, لیکن شب برات کے حلوے کو کسی نے مدد نہیں کہا. یہ بھی کمال ہے. خود کھا رہے ہیں تو پھر کون سی ٹینشن, بس رکنا نہیں ہے نا. تو ہم محمد جیسے محمد, ہم جیسا باہر ربیع الاول ہے بھائی. میں ایک 5-6 دقیقے اور رکوں گا, پھر میں گیا وہاں پر جہاں پہ لے کے جانا ہے, لیکن یہاں پہ رک کے ایک دو استدلال سنتے جائیں. کہتے ہیں نا کہ ہم محمد جیسے محمد, ہم جیسے بھائی, ہم جیسے بشر تھے, ہم ان جیسے, وہ ہم جیسے, ہے نا. ابھی تقریباً محرم سے 20 روز قبل ایک عید گزری ہے. 20 روز قبل کون سی عید ہے وہ؟ عید قربان. عید قربان. اچھا, عید قربان میں قربانی کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ قربانی کرتے ہو, کیا کرتے ہو؟ جانور ذبح کرتے ہو, مویشی. اچھا بھائی, یہ کیوں کرتے ہو؟ ادھر سے آواز آئی سنت ابراہیم ہے. اچھا بھائی, یہ سنت ابراہیمی بنی کیسے ہے؟ خواب دیکھا تھا, خواب دیکھا. اچھا بھائی, کیا خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم نے؟
حضرت ابراہیم نے کیا خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ترجمہ کروا لیا لوگوں سے, اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور ٹھیک ترجمہ ہوا ہے, ترجمہ ٹھیک ہوا ہے. فلما بلغ معه السعی, فلما بلغ معه السعی, جب اسماعیل چلنے پھرنے کے قابل ہوئے, قال یا بنیا, ابراہیم کہہ رہے قال یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارى فی المنام, بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. کیا خواب دیکھ رہا ہوں؟ انی اصبحک فانظر ماذا تری, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ قال, اسماعیل بولے, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے, حکم الہی ہوا ہے, آپ اس پر عمل کریں, انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا, دوسرے دن صبح کو اسماعیل کا ہاتھ تھاما, لے کر قربان گاہ پر آئے, لٹا دیا اور گلے پہ چھری رکھ دی. سب نے لکھا, ہمارے آیت پڑھ کے سنا دی, ترجمہ کر دیا. یہ چل رہا ہے 1444 ہجری 2022 ہے نا, اور پہلی ربیع الاول, ایسے ہی نا, انگریزی تاریخ کیا ہے 28 کی تاریخ ہو گئی. آج شب میں, رات میں, اگر کوئی مسلمان خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے, تو آپ اجازت دیں گے کہ وہ صبح کو اٹھ کے اپنے بیٹے کو قربان گاہ پر لے کر جائے اور ذبح کر دے؟ بھائی اجازت دیں گے آپ؟ نہیں دیں گے. خدا کی قسم, ساری دنیا کا مسلمان, ساری دنیا کا مسلمان اس کی جان کو آ جائے گا اور یہی کہے گا کہ وہ نبی کا خواب تھا, یہ تمہارا خواب ہے. وہ نبی کا خواب تھا, یہ تمہارا خواب ہے. تو جب نبی کا خواب تمہارے خواب جیسا نہ ہوا تو تم محمد جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ بھائی ہے نا سوچنے والی بات, ہے نا. بس اب رکنا نہیں ہے, اس مرحلے پر رکنا نہیں ہے. لیکن یہاں میں نے آیت پڑھ دی تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک اسرائیل جو میرے حافظے میں ہے اس وقت, وہ حجہ کرتا ہوا جاؤں. ابراہیم نے کیا کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا جواب دیا؟ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو امر الہی ہوا ہے نا, آپ اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں کو پائیں گے. یہی کہنا ہے اسماعیل کہ آپ کو جو امر الہی ہوا, حکم الہی ہوا, آپ اس پر عمل کریں, ذبح کریں مجھے, ہے نا. آپ مجھ کو کس میں پائیں گے؟ انشاءاللہ من الصابرین, صبر کرنے والوں میں. اس بات کو یاد رکھنا کہ صبر ہمیشہ مصیبت پر ہوتا ہے, صبر ہمیشہ مصیبت میں ہوتا ہے نا. تو اسماعیل نے قربان گاہ کو مصیبت سمجھا, جب ہی کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور ادھر ہجرت کی شب میں مشرک ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑا تھا, نبی کے گھر کو گھیرے, نبی کو قتل کر رہا تھا, اور یہی تو ہے نا. اچھا, اس مرحلے پر نبی نے جانبداری کر کے علی کو بستر پر نہیں سلایا, یہ نہیں کہا کہ یاری جا کے بستر پر سو جا, نا. نبی نے سوال کیا, ایکم یبیت علی فراشی, بھائی ہے کوئی آج کی شب میرے بستر پر سونے والا, ہے نا. اگر جانبداری کر کے علی کو سلا دیتے تو بعد میں بہت سے لوگ یہی کہتے کہ بھائی خواہش تو ہماری بھی تھی. ٹھیک ہے, مشرک ننگی تلوار لے کے کھڑا ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھائی خواہش تو ہماری بھی تھی کہ ہم بھی سو جاتے, ہے نا. خواہش تو تھی ہماری, لیکن نبی نے ہم سے پوچھا ہی نہیں. اس لیے نبی نے پہلے سوال کیا, ایکم, ہے کوئی تم میں جو آج کی شب بستر پر سوئے, ہے نا. علی آگے بڑھے, اور آگے بڑھنے کے بعد رسول سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ, کیا میرے سونے سے, کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی بچ جائے گی. فوراً سجدہ شکر ادا کیا, اور فوراً سجدہ شکر ادا کیا. اور یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر, ہے نا. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بھائی علی نے قربان گاہ کو نعمت سمجھا, جبھی تو شکر ادا کیا, بھائی یہی تو ہے. اچھا بھائی, کیا علی خود نعمت نہیں ہے؟ علی خود بھی نعمت ہے. آیتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, جن کے پڑھ لکھ کے لوگ ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, ہے نا. بھائی نعمت تو ہے, بھائی ایسا ہے نا. اب رک جاؤ, نعمت ہے, رک جاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. سنو, اگر نعمت پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا, اور اگر نعمت پہ شکر ادا نہیں کرو گے, کفران نعمت کرو گے,
تو میں نعمت کو وہیں پر روک لوں گا، ہے نا؟ تو یہ آیت کا اصول سمجھ میں آ گیا کہ جہاں نعمت پر شکر ادا ہوگا وہاں نعمت بڑھے گی، اور جہاں نعمت پر شکر ادا نہیں ہوگا وہاں پہ نعمت کو روک لے گا، ہے نا؟ بھائی یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں نعمت پر شکر ادا نہیں ہوا ہم جیسا کہا گیا، جہاں نعمت پر شکر ادا نہیں ہوا اپنے جیسا سمجھا گیا، وہاں نبوت پر نعمت کو روک لیا، ہے نا؟ اور جہاں نعمت پر شکر ادا ہوا تو تم نے محمد پہ شکر ادا کیا، ہم علی کو دیں گے، تم نے علی پہ شکر ادا کیا، حسن کو دیں گے، تم نے حسن پہ شکر ادا کیا، حسین کو دیں گے، تم نے حسین پہ شکر ادا کیا، زین العابدین کو دیں گے، تم نے زین العابدین پہ شکر ادا کیا، محمد باقر کو دیں گے، تم نے باقر پہ شکر ادا کیا، جعفر صادق کو دیں گے، تم نے صادق پہ شکر ادا کیا، موسیٰ کاظم کو دیں گے، تم نے کاظم پہ شکر ادا کیا، علی رضا کو دیں گے، تم نے رضا پہ شکر ادا کیا، محمد تقی کو دیں گے، تم نے تقی پہ شکر ادا کیا، علی نقی کو دیں گے، تم نے نقی پہ شکر ادا کیا، ہم حسن عسکری کو دیں گے، اور اب عسکری تک آتے آتے تم نے اتنا شکر ادا کر لیا کہ اب جو نعمت دیں گے وہ قیامت تک قائم رہے گی۔ بس رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر۔ تو جب نبی کا خواب آپ کے خواب جیسا نہ ہوا تو پھر نبی آپ جیسا کیسے ہو جائے؟ بھائی ہے نا، بھائی یہ وہ نبی ہے، یہ آخری نبی، یہ وہ نبی ہے کہ جسے رسول ہدایت بنا کے بھیجا، ہے نا؟ سورہ توبہ لمبا سورہ قرآن مجید کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے محمد کو رسول ہدایت بنا کے بھیجا، ہے نا؟ کیا بنا کے بھیجا؟ رسول ہدایت بنا کے بھیجا۔ اچھا بھائی یہ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی کیا ہے؟ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھانا۔ بہت آسان کیا میں نے۔ ہدایت کے معنی کیا ہے پرویز صاحب؟ راستہ دکھانا۔ اچھا تو کبھی تم نے اپنے کان سے راستہ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ اچھا کان سے نہیں دیکھا تو ناک سے راستہ دیکھ لو۔ کہہ لیں کہ راستہ ناک سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا تو بھائی ناک سے نظر نہیں آئے گا تو پیشانی سے راستہ دیکھ لو۔ کہہ لیں کہ راستہ پیشانی سے نظر نہیں آئے گا۔ اچھا تو گھٹنے سے راستہ دیکھ لو۔ کہہ لیں کہ راستہ گھٹنے سے بھی نظر نہیں آئے گا۔ اچھا تو کس چیز سے نظر آئے گا؟ کہنے لگے راستہ آنکھ سے نظر آئے گا۔ راستہ آنکھ سے نظر آئے گا۔ اچھا تو یہ آنکھ سے کیوں نظر آئے گا اور ناک سے کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کہنے لگے آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے۔ آنکھ سے اس لیے نظر آئے گا کہ آنکھ میں نور ہے۔ کہ پتہ یہ چلا کہ جو ہدایت کرے وہ نور ہو، جو ہدایت کرے وہ نور ہو۔ بھائی تو سمجھا نا، جو ہدایت کرے وہ نور ہو۔ بہت توجہ رکھنا۔ اور اب میرے نبی نے آواز دی انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ ایک چہرے کی دو آنکھیں، ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ محمد دوسری آنکھ علی۔ تمہاری بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، ہے نا؟ یہ دائیں ہاتھ پہ قنات لگی ہے۔ فرض کرو میں قنات کے پیچھے گیا، اس قنات میں نے سوراخ کیا اور کرنے کے بعد اپنی ایک آنکھ اس سوراخ میں لگا دی۔ بڑے پڑھے لکھے افراد ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، جناب مولانا ڈاکٹر علی عباس زادی صاحب بھی تشریف فرمائے، یہ بھی سوال میں شامل ہے کہ بھائی بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر بھی ہیں، ذرا ادھر سے دیکھ کر بتلائیں کہ میں نے داہنی آنکھ لگائی ہے بھائی، یعنی ایکس رے مشین کو چھوڑ کر قدرتی آنکھ سے دیکھ کر بتلاؤ کہ داہنی آنکھ لگائی یا بھائی آنکھ، نہیں بتلا سکتے، قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ بھائی یہی تو میں بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک غیب میں رہے پتہ نہ چلے کہ کون محمد ہے کون علی، جب سامنے آئے تو پتہ چلے کہ یہ نبی ہے یہ ولی۔ رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے اس مرحلے پر، ہے نا؟ تو آنکھ میں نور ہے۔ بھائی آنکھ سے ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آنکھ میں نور ہے۔
اچھا بھائی مان لی آپ کی بات کہ آنکھ میں نور ہے, انسان کے آنکھ میں نور ہے, یہ مطلب پورا انسان کیا ہے؟ بھائی آنکھ میں نور ہے نا, ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کے وہ بتا دیں گے. آنکھ میں نور ہے, آنکھ میں نور ہے, مان لیا ہم نے. پورا انسان کیا ہے؟ بھائی آپ نے کہہ دیا خاکی یعنی خاک سے بنا, میں نے مان لیا, لیکن آیت تو سنانی ہوگی نا. 23واں سورہ قرآن مجید کا سورہ مومنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بھائی آنکھ میں نور ہے, مان لیا ہے نا. پورا انسان کیا ہے؟ یہ حضرت انسان پورا ہے کیا؟ تو کہنے لگا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر نطفہ بنا کے رہنے مادہ میں منتقل کر دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً, پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, اس جمع خون کو گوشت کا لوتھا بنایا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی, ہڈیوں کو پھر ہم نے کھا چلا دی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, اور پھر آخر میں اس کے اندر روح پھونک دی. تو اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا, پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں. بھائی اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا, پھر بھی تم اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہو. دیکھو جملے تو وہی ہیں جو مولانا ڈاکٹر علی عباس صاحب زیدی پڑھتے رہتے ہیں. وہ مختلف اسٹائل میں پڑھتے ہیں, میں نے ذرا سا بدل کے ہدیہ کر دیا. ہے تو وہی, ہے تو وہی, بھائی چیز تو وہی ہے, میں لے آیا ان کے قریب ہے نا, لیکن ذرا سا وہ اپنے انداز میں پڑھتے, میں نے اپنے انداز سے پڑھ دیا. اب رک جاؤ یہاں پر, رک جاؤ. اتنی نجاستوں سے تمہیں اتنا پاک بنایا ہے نا, پھر بھی اس کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہے نا. بھائی یہ سجدہ ہے کیا؟ یہ سجدہ بھائی تم بھی کرتا ہوں, میں بھی کرتا ہوں, یہ سجدہ ہے کیا ہے نا. تو سر کو, پیشانی کو, سر کو مٹی پہ رکھ دینا زمین پر اللہ کی بارگاہ میں, اور کیا کہنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہے نا. یہ سبحان بنا ہے تسبیح سے. تسبیح کے معنی کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا ہے نا, کسی چیز کی بے عیبی کا اعلان کرنا, یہ تسبیح کے معنی. تو سر کو سجدہ کیا ہے, سجدہ سمجھا رہا ہوں, سجدہ. سر کو, پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا, تم نے سر کو زمین پہ رکھ دیا, مٹی پہ رکھ دیا اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کی بے عیبی کا اعلان کیا ہے. اسی کا نام سجدہ ہے. کبھی تم نے سوچا کہ یہ سر جو تم نے سجدے میں رکھا ہے, یہ سر جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ دیا, کبھی سوچا کہ دیکھنے کی طاقت سر میں, سننے کی طاقت سر میں, سونگنے کی طاقت سر میں, چکھنے کی طاقت سر میں, بولنے کی طاقت سر میں, سوچنے کی طاقت سر میں, ہر وہ طاقت جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ سر میں, اور اس سر کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیا کہ مالک ان ساری طاقتوں کو تیری نظر کر رہا ہوں. یہ نعمتیں جو تم نے عطا کی تھی, ان ساری نعمتوں اور طاقتوں کو تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں. بھائی اسی کا نام سجدہ ہے, اسی کا نام سجدہ ہے. پھر سنو, بہت تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے لیکن یہ جملہ ضائع نہ ہو. پھر سنو, سجدہ سر کو مٹی پہ رکھ دینا, پیشانی کو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں, اور اس کی بے عیبی کا اعلان کرنا, اس کی تسبیح پڑھنا ہے نا, اسی کا نام سجدہ ہے. تو سر جو تم نے مٹی پہ رکھا, وہ سر دیکھنے کی قوت سر میں, سننے کی قوت سر میں, چکھنے کی قوت سر میں, بولنے کی قوت سر میں, سننے کی قوت سر میں, سوچنے کی قوت سر میں, دیکھنے کی قوت سر میں, ہر وہ قوت جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ سر میں ہے. اور اس سر کو تم نے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا, ان ساری طاقتوں کو نظر کر دیا, اسی کا نام سجدہ ہے نا. اور اب میرے نبی نے آواز دی, یا علی انت منی بے منزلت راس من الجسد, علی میں جسم ہوں, تو میرا سر ہے. نبی نے آواز دی, یا علی میں جسم ہوں, تو میرا سر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نبی کے بولنے کی قوت علی, نبی کے چلنے کی قوت علی, نبی کے دیکھنے کی قوت علی, نبی کے سوچنے کی قوت علی. تو علی سے پروانہ لے لو ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے. تو آپ کر دیا, ٹھیک کر دیا. اور کیا
کیا قریب کرنا چاہتے ہیں؟ بابل آباد غازی آباد جتنے علامات آتے ہیں کہ جتنے بچے اپنی جتنے پاس ایسا بیان سب کی پریشانیاں مشکلوں میں تھے پاس ایسا بچائے ملین کی سب کی مشکلوں میں مومن اللہ کی بچوں کی مشکلوں میں اس کی مجھاری نہ ہے دلی دیکھو بھائی 19 دقیقے باقی ہیں 19 دقیقہ. اب یہ ظاہر کہ لفظ دقیقہ تو تم 50 سال سے زیادہ سنتے رہے اس کے ترجمے کی ضرورت ہے نہیں ایسا ہی ہے نا 19 دقیقوں میں گفتگو کو تمام کرنا ہے اور ظاہر کہ 8-9 منٹ مسائل بھی پڑھنے اس لیے مجھے فضائل کے لیے اب تقریباً 9 سے 10 منٹ 10 دقیقے بس رک جاؤ اسی آیت پہ رک جاؤ آگے نہیں جاؤں گا اسی آیت پہ رک جاؤ. یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. تو یہ پیدا ہونا پیدائش دیکھو ہر چیز کا آغاز ہے خلقت سے خلقت سے آغاز ہے پیدائش سے آغاز ہے نا. تو یہ پیدا ہونا پیدائش یہ دلیل محکومیت ہے. آغاز خلقت سے پیدائش سے آغاز ہے یہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. آسان کر دوں اس جملے کو تاکہ بات ہو جائے. بھائی میں نے یہی کہا نا کہ پیدا ہونا کیا ہے دلیل محکومیت ہے. آسان کروں میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا میرے باپ حاکم میں ان کا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کے والد حاکم آپ ان کے محکوم. کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہوا آپ اس کے حاکم وہ آپ کا محکوم. پہنچ گئی بات. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. اچھا بھائی یہ حاکم اور محکوم کسے کہتے ہیں؟ حاکم جو حکم دے محکوم جو اس پر عمل کرے. اور جس مزاج کی جمہوریت میں تم زندہ ہو تو تم نہیں حاکم محکوم کے لفظ سے مانوس ہوگے تو کون ہوگا؟ جس طرح کی نام نہاد جمہوریت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ماضی میں بھی یہی حال تھا موجودہ حال بھی یہی ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. میں ظاہر کہ میں کوئی سیاسی مزاج تو رکھتا نہیں ہے نا اور پڑھنے کو آیتیں نہ ہو تو ان پہ کمنٹ کروں. یہی ہے نا ممبر تو مخصوص ہے نا. دیکھو ممبر کا حق ہے کہ ممبر سے قرآن پڑھا جائے محمد علیہ محمد کا فرمان پڑھا جائے. یہ ممبر کا حق ہے. ٹھیک ہے کبھی کبھار آدمی ایک آدھ 10-12 سیکنڈ کی اسٹیٹمنٹ دے کے آگے بڑھ جاتا ہے. اب ظاہر کہ پوری مجلس تو نہیں پڑھتا ہے نا بس رکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے اس مسئلے پر آگے جانا. تو پیدا ہونا کیا ہے دلیل محکومیت. حاکم جو حکم دے محکوم جو اس پر عمل کرے. پیدائش پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا میرے باپ حاکم میں ان کا محکوم. آپ اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کے والد حاکم آپ ان کے محکوم. کوئی میرے گھر میں پیدا ہوا میں اس کا حاکم وہ میرا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بن پائے. یہ پہنچ گئی بات یہ بات پہنچ گئی کہ پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. میں اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا میرے باپ حاکم میں ان کا محکوم. آپ اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کے باپ حاکم آپ ان کے محکوم. کوئی آپ کے گھر میں پیدا ہوا آپ اس کے حاکم وہ آپ کا محکوم. تو پیدا ہونا دلیل محکومیت ہے. یہی سبب ہے کہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے باپ کو اٹھا لیا کہ کہیں محمد باپ کا محکوم نہ بننے پائے. تو جسے باپ کا محکوم نہ بننے دینا تھا اس کے باپ کو اٹھا لیا اور جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا اپنے گھر میں پیدا کیا. آ گیا بس لے آیا بات لے آیا وہاں تک جہاں تک لے کر آنی تھی ہے نا. تو جس کے باپ کو نہیں اٹھایا اسے باپ کے گھر میں پیدا نہیں کیا اپنے گھر میں پیدا کیا. اچھا تو اس اپنے گھر کا نام کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے نا خانہ کعبہ. اور آیت سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم نے سب سے پہلا بیت اللہ ہے نا جو
وضع کیا وہ مکے میں ہے، مبارک ہے، ٹھیک ہے. تو انا اول بیت وضع للناس، اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلا بیت اللہ جو ہم نے وضع کیا وہ کہاں ہے؟ مکے میں. تو عربی میں بیت گھر کو عربی میں بیت کہتے ہیں. گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بیت. اور اگر میں کہوں بیت اللہ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کا گھر. بیت اللہ کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کا گھر. بچوں سے بات کرنی بہت دیر ہو گئی. بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر ہے نا. اب بیٹو اس زمین کے اوپر جس میں ہمارا آپ چل پھر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس زمین کے اوپر پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے. اس زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گھر ہیں یا نہیں؟ یعنی اتنے گھر ہیں کہ تم لوگ گن بھی نہیں سکتے، ہے نا. اربوں کروڑوں خربوں گھر ہیں، اتنے گھر کہ تم گن نہیں سکتے. لیکن بیٹا کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. پیچھے والے سامنے کون رہی ہے؟ کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. ہم نے گھروں پر کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے، سکھانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں، دھوپ دکھانے کے لیے ٹانگے جاتے ہیں، لیکن کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. خانہ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر واحد گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے. اور سنو نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. کوئی گھر کپڑے نہیں پہنتا. بیت اللہ اللہ کا گھر واحد گھر کپڑے پہنتا ہے. اور نیلے پیلے نہیں پہنتا. کون سے پہنتا ہے؟ کالے پہنتا ہے. مولانا بھی کالے پہنے ہوئے، جناب ڈاکٹر صاحب میں بھی کالی شرانی پہنا ہوں، ہے نا. کعبے کا غلاف بھی کالا. کہاں تک بھاگو گے؟ تو کالا ہی چلا جا رہا ہے نا. تو کالا کپڑا، کالا غلاف، کالی چادر کعبے کے اوپر واحد گھر ہے جو کپڑا پہنتا ہے. اور نیلا پیلا نہیں، کون سا پہنتا ہے؟ کالا پہنتا ہے. تو اب سوال یہ کہ خانہ کعبہ کے اوپر کالی چادر، کالا غلاف، کالا کپڑا ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا کہ کعبے کے اوپر کالی چادر، کالا غلاف، کالا کپڑا ڈالنے کی ضرورت کیا تھی، ہے نا. تو اب سنو ضرورت کیا تھی بھائی. تو پہلی دفعہ مکے گئے. کہاں گئے؟ مکے. اب جب مکے شہر میں پہنچے، قریب پہنچے، ہے نا، قریب پہنچے اللہ کے گھر کے، تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ کہاں تک اللہ کا گھر اور کہاں سے حدود حرم؟ بھائی فرسٹ ٹائم گیا آدمی، پہلی دفعہ. دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے بیت اللہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، اور ایک ہے حرم، حدود حرم جو کہلاتے ہیں. جنہوں نے حج کیا ہوگا وہ یقین سمجھ کر گے بات ہے. تو دو چیزیں ہوئی، ایک ہو گیا بیت اللہ اللہ کا گھر، دوسرے کا حدود حرم. جب فرسٹ ٹائم تم وہاں گئے پہلی دفعہ، تو تمہیں کیسے پتا چلے کہ بھائی کہاں تک اللہ کا گھر خانہ کعبہ بیت اللہ اور کہاں سے حدود حرم؟ تو چادر ڈال کے بتایا. بیت اللہ اللہ کا گھر کعبے پر چادر ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرا گھر، اور جو چادر کے بعد وہ حدود حرام. میرے نبی نے بھی یہی کیا، چادر ڈال کے بتایا کہ جو چادر کے اندر وہ میرے گھر والے، جو چادر کے بعد وہ حرام. اور کوئی بات جواب تو زور سے دے بھائی زور سے جواب دے. دیکھیے میں عموماً سامعین سے کہتا نہیں ہوں کہ زور سے جواب دیں. آج میں نے کہہ دیا ڈاکٹر صاحب کے چکر میں، آج میں نے کہہ دیا. لیکن جب کہہ دیا تو ایک جملہ تو ہتھیا کروں گا، ہے نا. میں نے کہا کہ زور سے، تو آپ نے کہا کیا؟ حیدر. خدا کی قسم کون کہتا ہے کہ شہر علم کا در نہیں ہے؟ حیدر حیدر حیدر.
تو میں نے جان کے بریک ایون کر دیا انہیں کی موجودگی میں، بریک ایون جان کے کر دیا انہیں کی موجودگی میں، بس اب رکو نہ نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھو کعبے تک آ گئے، کہاں تک آ گئے؟ کعبے تک آ گئے، اور یہ بڑی غلط بات ہوگی کہ میں طواف کے بغیر اتر جاؤں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کعبے تک آ کر بغیر طواف کیے چلا جائے۔ جب کعبے تک آ گیا تو کیا فضائل علی کا طواف نہیں کرے گا؟ تو حوالہ سن لو، شواہد النبوہ، مدارج النبوہ، المستدرک، یہ 3 کتابوں کے حوالے دیے، کافی حوالے تو اور بھی ہیں۔ ان تینوں بزرگوں نے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی، انہوں نے اپنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا علی کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ اپنے گھر کی کتابوں کے حوالے نہیں دیے تمہیں علماء اسلام، یہ حوالہ اس لیے دیا تاکہ تم اسے قصہ کہانی نہ سمجھنا، ہے نا۔ تو علی کہاں پیدا ہوا؟ کعبے کے اندر، ٹھیک۔ جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو بنت اسد، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، ہے نا، وہ گھر سے نکل کر دوڑی کعبے کی طرف، گھر سے نکل کر کہاں دوڑی؟ کعبے کی طرف۔ خدا کی قسم مولانا، اگر کوئی عام عورت ہوتی اور ولادت کا وقت آ جاتا اور لکی مال میں شاپنگ بھی کر رہی ہوتی تو وہ گھر کی طرف دوڑتی، یعنی یہ پہلا عجوبہ ہے، یہ نارمل بات نہیں ہے۔ اگر عام عورت ہوتی تو گھر کی طرف دوڑتی، اور علی کی ماں بنت اسد سلام اللہ علیہا ولادت کے وقت گھر سے نکل کر کہاں دوڑی؟ کعبے کی طرف۔ اچھا بھائی، کعبے کی طرف تو آئی، کعبے کی طرف دوڑی، کہاں پر آئی؟ کہاں پر آئی؟ مولانا نے فرمایا، جناب مولانا ڈاکٹر علی عباس علی صاحب نے، کہ دیوار کعبہ کے پاس آئی۔ اب ہاتھ جوڑ کر احترام کے ساتھ مولانا سے سوال کر رہا ہوں کہ بھئی آپ نے ٹھیک کہا کہ دیوار کعبہ کے پاس آئی، کیا کعبے میں دروازہ نہیں تھا؟ دروازہ تو تھا نا، جب دروازہ تھا تو پھر دیوار پہ کیوں گئی؟ سوال ہے بھائی، سوال تو بنتا ہے نا، جب دروازہ تھا کعبے میں تو پھر دیوار پہ کیوں گئے؟ سوچنے والی بات تو ہے نا۔ بزرگ پہ تشریف فرمائے بھائی، ایک سوال تو کریٹ ہو سکتا ہے نا کہ بھائی جب کعبے میں کیا دروازہ نہیں تھا، جب دروازہ تھا کعبے میں تو دروازے پہ جاتی دیوار پہ کیوں گئی؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اچھا تم کہہ سکتے ہو کہ بھائی دروازے پہ تو تالا ڈالا تھا، قفل، تمہارے پاس ایک آنسر تو ہے، کہہ سکتے ہو کہ دروازے پر قفل ڈالا تھا، تالا، اچھا تالا ڈالا تھا، جس میں ادھر کو مس کرنے سے دیوار ٹوٹ سکتی ہے، تالا نہیں ٹوٹ سکتا؟ بھائی سوال تو اپنی جگہ قائم ہے۔ تو جب کعبے میں دروازہ تھا تو دیوار پہ کیوں گئی؟ تو بھائی جواب یہی ہوگا کہ بہت توجہ رکھنا، جواب یہی ہوگا کہ دروازے پر مانگنے والے جاتے ہیں، میں مانگنے نہیں دینے آئی ہوں۔ میں مانگنے نہیں آئے۔ اب کیا ہو گیا؟ اللہ کی قسم بہت عمدہ شعر کہا انہوں نے، اور ان کے شعر کے بدلے میں ایک جملہ انہیں کو ہدیہ کر دو، انہیں کو ہدیہ کر دو۔ خدا کی قسم اگر بنت اسد دروازے سے چلی جاتی تو بعد میں آنے والے بہت سے کوشش کرتے کہ ہمارا بچہ کعبے میں پیدا ہو جائے، یعنی قیامت تک کا یہ اصول چھوڑ دیا کہ جس کا جی چاہے کعبے میں پیدا ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ دیوار راستہ دے۔ شرط یہ ہے کہ دیوار راستہ دے۔ سکھنائے تو نہیں پہنچتے، لیکن خدا کی قسم دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ میرا جی چاہ رہا تھا تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، لیکن دامن وقت میں سبحان اللہ سبحان اللہ، ممنون متشکر، خائل ممنون، ممنون متشکر۔ اب آپ کے مطلب ایک چل رہے ایک قدم آگے بڑھ گیا، مولانا بھول رہے اس لیے ایک قدم بس آگے بڑھنے جاتے ہیں، کل ایک قدم، کل ایک قدم، یہیں پہ رک جاؤ، بس ایک جملہ سنو، ایک جملہ سنو اور بات ختم،
ہے بھائی کمال ہو گیا. دیوار ٹوٹی, بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی, دیوار واپس بند ہوئی, 3 دن مہمان رہی خانہ کعبہ میں. بنت اسد 3 دن مہمان رہی. خدا کی قسم کسی تاریخ میں نہیں ملتا. یعنی اگر ہماری زوجہ چلی جائے لکی ون مال کے اندر اور سگنل ڈراپ ہو جائے اور 2 3 4 دفعہ 5 دفعہ فون کرنے سے فون آنسر نہ ہو تو آدمی گھبرا کے رشتے داروں کو فون کرتا ہے, بھائی ابھی تک فون بھی نہیں کام کر رہا, کہاں ہے 2 گھنٹے سے, ٹینشن ہوتی ہے بھائی ایسا ہے یا نہیں. خدا کی قسم 3 دن مہمان رہی کعبے میں. کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ابو طالب نے گھر سے باہر نکل کر پڑوسیوں سے پوچھا کہ جناب آپ نے میری زوجہ کو دیکھا ہے. اگر کہیں دیکھی جائے کسی تاریخ میں تو مجھے دکھانا, میری معلومات میں اضافہ ہو جائے. ایسا ہی ہے, نہیں ملتا ہے نا. یہ دوسرا عجوبہ ہے کہ مولانا میں اوپر تو چلا گیا, اب تو 4 منٹ رہ گئے گھنٹہ پورا ہونے میں, ہے نا. اب آپ گھومنا کم کریں تو میں ایک 2 جملہ کیا کرتا ہے. ہاں جاتے تھے ہمیں تو سوال نہیں, مجبوری ہے, مجبوری ہے. اور ڈاکٹر صاحب کا خیال کرنا پڑتا ہے, اس لیے کہ میرا سینہ خراب ہوتا ہے تو انہیں کو کال کرتا ہوں, ہے نا. مجبوری ہے, میں مجبوری ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں تک آ کے پہلا عجوبہ کیا, عام عورت تو گھر کی طرف آتی ہے, بنت اسد گھر سے نکل کے کعبے کی طرف ہے. دوسرا عجوبہ کہ ابو طالب نے باہر نکل کے پڑوس میں نہیں پوچھا کہ جناب میری زوجہ 3 دن سے رہا ہے. یہ دوسرا عجوبہ. اور تیسرا عجوبہ مطلب یہ بھی عجیب و غریب ہے, یہ بھی غریب ہے. جس میں دیکھو سخنائے گفتگو بہت ہے, قسم خدا کی میں کنفیوژن کا شکار ہوں کہ کہاں روکوں اور کہاں کے پڑھتا ہوں. اصل ایک تو میں سنو کہ معاملہ بہت کھو رہے ہے نا. اب تیسرا عجوبہ یہ تیسرا, ابھی سائیکل سے سنا نہیں ہوگا, یہ بھی سنو, جس میں ادب کو مس کیا, ہاتھوں کو بلند کیا, دعائیں کی وغیرہ وغیرہ, بہت تفصیلات ہے نا. تجھے واسطہ ابراہیم کا اور تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے, میری مشکل کو آسان کر. میں نے مختصر کیا جملے کو جو بنت اسد نے کعبے کی دیوار سے جس میں ادب کو مس کرنے کے بعد کہے, یعنی اتنے جملے کہہ دیے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے ایمان کا اظہار کرنے گئی تھی. سوچنا میں نے کہا کیا, سوچنا میں نے کہا کیا. یعنی بنت اسد نے اتنے جملے وہاں پہ کہہ دیے اوپن ایریا میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوگوں کو سونا دے گئی ہوں کہ میں تو مسلمان ہوں. اتنے جملے کہہ دیے, تاریخ میں موجود ہے. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں, جملے نہیں سنا رہا میں, ہاتھ یہی جملہ کافی ہے تجھے واسطہ ابراہیم کا. بھائی ابراہیم کا واسطہ وہ دینا جو ابراہیم کو نبی مانتا. تو بنت اسد یہ عقیدے کے اظہار کا کون سا موقع ہے بھائی؟ اپنے ایمان کا اظہار کر رہی نا کعبے پہ کھڑے ہو کر, بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ بھائی یہی تو جگہ ہے, بھائی یہی تو جگہ ہے ایمان کے اظہار کی. اس لیے کہ مسلمان ملا یہ کہتا ہے کہ مسلمان لڑکی کی شادی کافر مرد سے نہیں ہو سکتی. تو اگر میں مسلمان ہوں تو ابو طالب کافر کیسے ہو گیا؟ ہو گیا تھا, میں نعرہ لگاؤں گا وہ ہاتھ اٹھائے گا. ہو گیا بھائی, میں نے اپنا کام تو کر دیا, ادھر سے بھی ہو گیا ادھر سے بھی ہو گیا. بس اب دیکھو باقی کوئی جائش نہیں ہے, لیکن یہ تیسرا کمال نہیں تھا. تیسرا کمال تو اب سنا, یہ درمیان میں بات آ گئی, یا آگے درمیان میں بات. اب تیسرا کمال سنا جس میں ادب کو مس کیا, وہ دعائیں پڑھی جو بھی میں نے بتایا مختصر کر کے. جیسے کا واسطہ تجھے ابراہیم کا اور اس بچے کا دیکھ رہے, دیوار ٹوٹی, دیوار شق ہے, دیوار ٹوٹ گئی. سب نے لکھا, حوالے میں نے تم کو دے دیے. ٹھیک, فرض کرو کہ اگر کوئی محترمہ خاتون اپنے گھر کے دیوار کے سامنے کھڑی ہوتی, کمرے کے دیوار کے سامنے, اور دیوار اگر اچانک پھٹ جائے, شق ہو جائے, تو وہ کھڑی رہیں گی یا منہ کو پھیر کے فرار ہوگی؟ فرار ہوگی. اچھا میں نے تو محترمہ کی مثال دے دی, اگر محترم بھی ہوں گے نا, اگر کوئی خواتین سے بات کے ساتھ ان کی مثال دے دی میں نے, دیکھا بنت اسد سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے, لیکن اب خواتین کی مثال چھوڑو, اگر کوئی مرد بھی ہوگا اور اچانک کمرے کی دیوار پھٹ جائے تو ہوگا کیا؟ منہ کو پھیر کر فرار ہوگا, منہ کو پھیر کر. یہ فطرت ہے انسان. خدا کی قسم دیوار پھٹی لیکن کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ بنت اسد نے فرار کیا. کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی کی ماں بنت اسد نے فرار کیا ہو. ارے بھائی کیسے فرار کرے, اس سے کہ خیر فرار کی بات
پوری ہے، بس ہو گیا بہت. ہاں یہ پورے ٹھیک 60.5 دقیقے، یعنی 60 منٹ 30 سیکنڈ، 60.5 دقیقے ہو گئے. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی ہے. تو کعبے پر کالی چادر ڈالی گئی، کعبے پر چادر ڈالی گئی، اور عصر عاشور کے بعد وارثان کعبہ کے ساتھ چادر اتاری گئی. ادرکم اللہ. وارثان کعبہ ہی تو تھے جن کے سر سے چادریں اتاری گئی، چادریں کھینچی گئی. جانتے ہوں نا ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، نبی سے منسوب ہے، میرے آخری نبی سے. وہ بیویاں جن کے سروں سے چادریں اتاری گئی نا، وہ میرے آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی نواسیاں تھی. اور ہمارے آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نواسیوں کے سروں سے فقط چادریں نہیں کھینچی گئی، ان کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بھی تو باندھی گئی. اچھا تو کیا فقط سروں سے چادریں کھینچی گئی اور ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی؟ نہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا بھی گیا. دیکھو دور حاضر میں آج کے زمانے میں قیدی کو ایک مقام سے دوسرے مقام منتقل کیا جاتا ہے تو اسے چھپا کر لے جایا جاتا ہے، مجمع عام سے نہیں گزارا جاتا ہے نا، اور تشہیر نہیں کی جاتی اس کی. لیکن محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کو نامحرموں کے مجمع سے گزارا گیا ہے نا، کوفے اور شام کی گلیوں سے گزارا گیا، اور خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا. ندا دی جا رہی تھی کہ یہ محمد کی نواسیاں جا رہی ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں. گلیوں سے گزر کر قافلہ زندان شام میں منتقل ہوا. آخری تاریخیں چل رہی ہیں نا یوم ازا کی. پہلی ربیع الاول کا آغاز ہو گیا، پہلی ربیع الاول کا آغاز ہو گیا، اور وہ مہمان جو محرم کے چاند کے ساتھ ہمارے گھروں میں آیا تھا، اب کچھ دنوں کے بعد وہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. اور ہمیں افسوس یہی رہے گا کہ ہم جی بھر کر نہ رو سکے، نہ جی بھر کر ماتم کر سکے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زندان شام میں ایک رات آئی، سارے قیدی تھک کر سو چکے تھے. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، دیکھا کہ ایک ننھا سا ہاتھ ہے. پکار کے کہنے لگی بیٹی سکینہ زندان کے اندھیرے میں کسے تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بابا حسین کو تلاش کر رہی ہوں. کہا سکینہ تمہارا بابا حسین تو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا. کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں، میرا بابا یہیں موجود تھا، اور پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا نہیں تھا، میرے بابا کے ساتھ ایک بزرگ تھے، میرے بابا کے ساتھ ایک ضعیفہ تھی، بوڑھی خاتون تھی. اور پھوپھی اماں ان بوڑھی خاتون نے مجھے اپنے زانو پہ بٹھایا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بیٹی سکینہ اب تیرے کانوں کا درد کیسا ہے؟ یہ سن کے شہزادی سکینہ نے رونا شروع کیا. ایک ایک بی بی آگے بڑھی، سکینہ کو تسلی دی، لیکن وہ گریہ کرتی رہی. زنجیروں کا لنگر تھام کر میرا چوتھا امام آگے بڑھا، کہا پھوپھی اماں لائیں. سکینہ کو دے، شاید اسے نیند آ جائے. سید سجاد نے تھپکیاں دی، سکینہ کو واقعہ نیند آ گئی. پکار کے کہا پھوپھی اماں آئے، آ کر سکینہ کو لے لے. زینب آگے بڑھی، سکینہ کو گود میں لیا، سجاد کی صورت دیکھی اور ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ. وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، وہ زندان شام میں گزر گئی. اس کے بعد رہائی کا حکم آیا، رہائی کا حکم آیا. سید سجاد شہزادی زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں رہائی کا حکم آ گیا، اجازت ہے کہ ہم رہائی کو قبول کریں؟
کہا بیٹا سجاد رہائی کو قبول کرو، لیکن یزید سے کہہ دو کہ ہم اپنے مرنے والوں کو جی بھر کے رو نہ سکے، ہم اپنے مرنے والوں کا جی بھر کر ماتم نہ کر سکے، تو ہمارے لیے جگہ کا انتظام کیا جائے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے مرنے والوں کو گریہ کریں، اپنے مرنے والوں کا ماتم کریں۔ پہلی شرط کا سجاد۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب ہمیں لوٹایا جائے، دوسری شرط۔ اور سجاد یزید سے کہہ دو کہ ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں کے سر جو لوگوں کے نیزہ پہ بلند کیے گئے تھے وہ ہمیں واپس کیے جائے۔ تینوں شرطیں منظور ہوئیں، جگہ کا انتظام ہوا، آل محمد اس جگہ پر منتقل ہوئے، لوٹا ہوا مال و اسباب لا کر شہزادی زینب کے سامنے ڈھیر کر دیا گیا۔ سنو گے مقتل کیا کہتا ہے؟ میں مقتل سے باہر روایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب شہزادی زینب کے سامنے لوٹے ہوئے مال و اسباب کا ڈھیر لگ گیا، سید سجاد قریب پہ کھڑے ہیں، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے سر سے چھینی ہوئی چادریں اٹھائی، انہیں ایک طرف کر دیا، کانوں سے نوچی ہوئی بالیاں اٹھائی، انہیں ایک طرف کر دیا، پازیب اٹھائے ایک طرف کر دیے، جھولداریاں اٹھائی ایک طرف کر دی۔ زینب نے ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا، اسے چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ سجاد سے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگی کہ اماں فاطمہ اس کرتے کو سیدھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب حسین رخصت آخر کو آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے آنا تو میری قبر پہ رکھ دینا۔ اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، مجھے تمام ہو گئی، لیکن ایام اعلیٰ کی آخری شبیں چل رہی ہے، مجھے اجازت دو کہ میں دو تین جملے اور ہٹیا کر دوں۔ گریہ کیا آپ نے، مجھے تمام ہو گئی۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ شہیدوں کے سر آئے، شہیدوں کے سر آئے، وہ سر جو لوگوں نے دبے پہ رکھیے تھے۔ راوی کے الفاظ ہیں کہ ہر بیوی اپنے وارث کا سر زانو پہ رکھ کر پہن کر رہی تھی۔ ام لیلا کے زانو پر شبیہ رسول علی اکبر کا سر تھا، ام فروا کے زانو پر پامال کیا ہوا لاشا قاسم کا سر تھا، بی بی ام کلثوم کے زانو پر میرے مولا عباس کا سر تھا۔ ہر بیوی اپنے وارث کا سر زانو پہ رکھ کر بیان کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ شام کی بوڑھی عورتوں نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے ہیں، کسی نے پکار کے کہا کہ کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ زینب نے سنا، سر کو بلند کیا اور رو کے کہنے لگی کہ ان کی ماں میں ہوں، لیکن بھائی کا ماتم کروں یا بچوں کا ماتم کروں؟ اجرکم اللہ، اجرکم، تم نے گریہ کیا، مجھے سبا ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ قافلہ تین دن تک گریہ ماتم ہوتا رہا۔ 3 دن کے بعد قافلہ تیار ہوا، مدینے کے لیے واپسی کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ جب قافلہ تیار ہو چکا تو شہزادی زینب نے سید سجاد کو بلایا اور بلا کے کہا بیٹا سجاد بشیر سے کہہ دو کہ قافلے کو زندان شام سے گزارا جائے۔ قافلہ تیار ہوا، چلا اور زندان شام کے سامنے آ کر قافلہ رک گیا۔ بیویاں اپنے اپنے ناکوں پہ تشریف فرما ہے، رک گیا نا قافلہ۔ اب شہزادی زینب نے سید سجاد سے کہا کہ بیٹا سجاد بشیر سے کہو کہ شام کی عورتوں کو بلا لائے۔ شام کی عورتیں آئیں اور آنے کے بعد شہزادی زینب کے ناکے کو گھیرے کھڑی ہو گئی۔ زینب نے محمل سے سر کو باہر نکالا اور رو کے کہنے لگی کہ شام کی عورتوں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے پاس بھی ایک بچی تھی جسے زندان کے اندھیرے میں دفن کر کے جا رہے ہیں، اگر دنیا زندگی سے فرصت ملے تو اس بچی کی قبر پر ایک شمع آ کے جلا دینا۔ شام کی عورتوں، کاروبار زندگی سے فرصت ملے تو وہ بچی جسے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی قبر پر ایک دیا آگے جلا دینا۔ قافلہ آگے بڑھا، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئے۔
ایام آزاد کی آخری شبیں چل رہی ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے دو دنوں کی وقت اجازت دے دو. تمہیں گرجا کیا مزید ثواب ہو گئی. پروردگار ان گرجے کے صدقے میں محمد و آل محمد تم کو اجر دے. بس دو جملے. قافلہ چلا، مدینے کے لیے چلا. ایک روایت کی بنیاد پر 40ویں کا دن تھا، 40 کا دن تھا کہ وہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں وارد ہوا. کربلا میں آل محمد کا قافلہ آیا، بیبیاں ناکوں سے اتری گئیں، جا کے حسین کے قبر مطار پر زیارت کی. اور ایک روایت کہتی ہے کہ 3 دن کربلا میں قیام کیا. 3 دن کے بعد جب قافلہ آگے بڑھنے لگا مدینے کی طرف جانے کے لیے تو ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں پہ سوار ہو گئے. اب شہزادی زینب نے اپنے محمل سے سر کو باہر نکالا اور شہیدوں کی قبروں پر نگاہ کی. اب جو زینب نے نگاہ کی تو دیکھا کہ حسین کے قبر پر کوئی بیوی بیٹھ کے گریا کر رہی ہے. اجرکم اللہ. شہزادی زینب ناکے سے زمین پہ تشریف لائے، قبر حسین کے قریب پہنچی. اب جو نگاہ کی تو دیکھا کہ اصغر کی ماں، سکینہ کی ماں ام روا قبر پہ بیٹھے باتیں کر رہی ہے. زینب قریب پہنچی اور رو کے کہنے لگی کہ بھابھی جان کیا مدینے واپس نہیں چلو گی؟ بھابھی جان کیا مدینے واپس نہیں چلیں گی؟ بس اس جملے کا سننا تھا کہ ام رباب رو کے کہنے لگی کہ اللہ نے 2 بچے دیے، ایک کو زندان شام میں چھوڑائی، ایک کی قبر کربلا میں ہے، میرا والی یہاں موجود ہے، اب میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ آخری جملہ. آپ نے کہا کیا مجلس تمام ہو گئی. آخری جملہ. قافلہ آگے بڑھا، مدینے کے قریب پہنچا. شہر مدینہ کے دیوڑی کے اوپر مدینے کے بعد قافلے کو روک دیا گیا. آخری جملہ. اور بشیر آگے آیا اور آنے کے بعد شہر میں اس نے اعلان کیا کہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے واپس شہر مدینہ میں داخل ہونے والا ہے. یہ روایت بشیر کے حوالے سے. اور دوسری روایت کہ جب قافلہ شہر مدینہ کے قریب پہنچا اور مدینے کے آثار نمایاں ہوئے تو بی بی ام کلثوم نے پکار کے کہا کہ اے نانا کے شہر مدینہ ہماری آمد تو قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے گودوں میں بچے تھے اور واپس آئے تو ہماری گودیاں ادھر گئی. آخری جملہ. بشیر شہر مدینہ میں آیا، اعلان کیا. ادھر بشیر نے اعلان کیا، ادھر مدینہ کی خواتین، بنی ہاشم کی عورتیں روضہ رسول میں جمع ہونا شروع ہوئی. بس آخری جملہ ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ایک بیمار بیٹی کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے. وہ بیمار بیٹی فاطمہ زہرا وہ بھی نکلی گھر سے کہ پھوپھی پلٹ کے آ گئے اور آئی روضہ رسول میں. آخری جملہ. راوی کہتا ہے کہ سب سے پہلے علی کی بیٹی زینب ناگے سے زمین پہ تشریف لائی، نانا کے روضے پہ پہنچی اور پکار کے کہا یا سلام ہو رہے کا یا جدہ، نانا آپ پر سلام ہو، اور نانا میں آپ کے حسین کی خبر لے کر آئی ہوں کہ آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر ذبح کر دیا گیا. آخری جملہ. ادھر حسین نے ادھر زینب نے روضہ رسول میں رسول اللہ سے باتیں کی، ادھر فاطمہ زہرا روضہ رسول میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد فاطمہ زہرا نے ایک بیوی کی گود دیکھنا شروع کی، ایک بیوی کی گودیاں دیکھنا شروع کی. زینب کی نگاہ پڑی، پوچھا بیٹی فاطمہ زہرا کسے تلاش کر رہی ہے؟ تو رو کے کہنے لگی پھوپھی ابا میرا اصغر کہاں ہے، میں اصغر کو تلاش کر.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم